کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں جس چیز کا ذکر کیا اس سے مراد کون ہے؟ محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں ان سب کے نزدیک قرآن مجید کی اس آیت سے مراد سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید میں بعض حضور علیہ السلام کے ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی باقاعدہ آیات ہیں، ان کی ہی شان میں ایک تو ہے کہ مطلقاً ایک صحابہ کا ذکر ہو اور ان کے شان بیان ہو، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حضور کے سب صحابہ کا ذکر ہے اجتماعی طور پر، اس میں ازواج بھی ہیں، اس میں حضور کی آل بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، مطلقاً وہاں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے اپنے کل صحابہ کا ذکر کیا، ذکر خیر فرمایا۔ اللہ کا قرآن، نبی پاک کا فرمان۔ اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، میں آپ کو بنیادی چند باتیں عرض کروں گا چونکہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر کی نسبت کا ہے، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جو نوجوان ہیں بالخصوص آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ڈائریکٹ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کئی آیات میں ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں حضور کے صحابہ کا ذکر جمیل ہے۔ ایک حدیث کے خلاصے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس فرد کو، جس جماعت کو اللہ نے چن لیا ہو اور اللہ نے چنا بھی اپنے محبوب کے لیے ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ذاتیں کتنی پاکیزہ اور کتنی شان والی ہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے ہاں تو کوئی شے پوشیدہ نہیں، ازل سے ابد تک کا علم اس کے پاس ہے، اور اللہ کریم نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی محفل میں بیٹھنے والے کیسے ہونے چاہیے۔ اس پہ توجہ دیں آپ، چونکہ یہ چیز بیان نہیں کی جاتی، بہت کم بیان کی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ توجہ دیں۔ تو اللہ نے اپنے علم ازلی میں یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی بزم میں بیٹھنے والے کیسے ہوں، ان کی روح کتنی پاک ہو، ان کا دل کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے پھر ان ہستیوں کا انتخاب کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ ہیں یہ میرا بھی انتخاب تو ہے، لیکن میرے پیچھے فرسٹ نمبر پہ جو میرے صحابی جو میرا کہلاتا ہے، یہ انتخاب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات، اب اللہ نے انتخاب کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ان کی عظمت کو، شان کو مختلف پیرائے میں بیان فرمایا۔
تو جب حضور کی زبانیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کردہ ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ جو کسی صحابی رسول پہ زبان دراز کرتا ہے وہ ڈائریکٹ ذات خدا پہ زبان درازی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ اللہ کی پسندیدہ اس چیز، اس ہستی پر انگلی اٹھا رہا ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ بندہ کتنا بدبخت ہے۔ تو بعض لوگ پڑھے لکھے میں یہاں تعویلیں نکالتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں۔ جب صحابی ہیں تو قطعاً جنتی ہیں، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت میں بیٹھا، حضور کا دیدار کیا۔ اور اگر ان میں کوئی ایسا ہے کہ جو نابینا ہے، سرکار کو دیکھ نہیں سکتا ظاہری آنکھوں سے، لیکن مجلس مصطفیٰ میں بیٹھ گیا، اللہ نے فرمایا تو بھی میرے یار کا صحابی ہے، تو نہ دیکھے نبی تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اونچا سبحان اللہ کہ تم ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں میں بڑے حکمت اور محبت بھرے لہجے میں، اسے سمجھیے۔ اس دور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء، نقیب نعت خوان، خطیب اور پیر اور صاحبزادگان اپنے پیر خانے اور پیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی دل جمی اور بڑی عظمت کے ساتھ کہتے ہیں میں فلاں پیر خانے کا مرید ہوں، اور یقین جاری ہے ان کا پیر میری طرح بھلے کوئی کامل اور پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی انگلی اٹھائے تو وہ ڈنڈے لے کے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن میں نے اس پاکستان میں اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر کوئی صحابی رسول کے خلاف بولتا ہے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پیر کے خلاف بولنے سے ہوتی۔ اور اگر کسی کا جھوٹا پیر یا کسی کا پسندیدہ مقرر یا عالم کسی صحابی پہ اللہ نہ کرے، ایسے بدبخت ہیں، پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں، موجود بھی ہیں، کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے یا نبی کی آل میں سے کسی فرد پہ انگلی اٹھائے، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بدبخت ہے، اور شخصیت پرستی، بت پرستی اس کے اندر کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ اپنے جھوٹے پیر کی شان میں کوئی جملہ برداشت نہیں کرتا، صحابی رسول کو تعین و تشبیہ کیا جائے تو برداشت کرتا ہے، اور کہتا ہے جی میں مدینہ کی گلیوں کی سیر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت لوگ جہاں قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ایک نشانی شخصیت پرستی ہے، اس سے بھی میرے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ منبر پہ بیٹھ کے اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم، قوم کون کی ہے؟ صحابہ کی قوم۔ کہتے ہیں اگر تم دیکھو ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چل رہا ہے تو پھر میری اطاعت کرو، اور اگر میں رسول پاک کے رستے سے ہٹ جاؤں تمہیں حق حاصل ہے، میری پیروی مت کرو، میری پیروی بھی چھوڑ دو، مجھ سے پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن آج کے کسی عالم سے، کسی پسندیدہ خطیب مقرر اپنے پیر سے صاحبزادہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں یہ عزیز ہے اور ہم شریعت اسے مانتے ہیں جو ہماری طبیعت مانے، یہ شریعت نہیں ہوتی میرے بھائی، شریعت وہی ہے جو رسول کائنات بیان فرما کے چلے گئے۔ اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت قوم مستحبات کی طرف بہت مائل ہیں، فرائض اور واجبات سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا ہستیوں کے یوم منانا، اعلیٰ حضرت کا فلاں فلاں ولادت کے دن منانا، یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ واجب ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھیں بھرمار لگی ہوئی ہے،
اور ان ہستیوں کے بارے میں اگر پوچھیں تو معلومات ہی کوئی نہیں، ان کی سیرت کو دیکھیں تو ہمارا عمل ہی کوئی نہیں۔ قدرت جلیو جی بولنا شریف عرس کی دنیا، جاؤ عرس میں جانا، جس عرس میں تلاوت ہو، نعتیں ہو، بیان ہو، لنگر ہو، وہ جائز ہے۔ جہاں ڈول ڈمکے، ہلا گلا، بنگری بنگڑے ڈالے جائیں، چرس کے سوٹے لگائے جائیں، وہ تو عرس ہی نہیں، وہ تو ناجائز و حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا عرس وہاں جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو جس کے عرس میں جا رہے ہو اگر وہ ہستی کامل ہے تو اس کی سیرت کیا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے علامہ سید عصمت گیلانی صاحب، آپ کو پتہ ہے، وہ اکثر یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے فرسٹ نمبر پہ ہمارے لیے جو چیز واجب ہے، فرض ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی دل پہ لگی ہے۔ باقی انہوں نے کہا جو بھی ہے مستحبات میں ان کا ادب ضرور ہے، لیکن کسی کو نہ اللہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے نہ رسول اللہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے ازل سے چن رکھا ہے۔ پسند خدا کی ہو کوئی انگلی اٹھائے، بتاؤ کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے ان کا خمیر اس مٹی سے بنایا جس سے اپنے محبوب کا خمیر تیار فرمایا۔ اب قرآن پیش کرنے لگو، اپنے توجہ دینی ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، سورہ واللیل، پتہ ہے نا کئی لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، واللیل اذا، ہاں میں نے اس لیے کہا کئی لوگ پڑھیں گے ماشاءاللہ، جن کو قرآن سے پیار ہوتا ہے وہ صورتیں یاد کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ نہیں، جو میں نے آپ کو پہلے باتیں بیان کی، مصطفیٰ امینہ چیلم ہے جی تسی 10 قرآن پڑھ کے جو تو پوچھو نے تسا کتنی عمر نہیں ہو، 40 سال نہیں، سورہ یاسین یاد ہے نہیں؟ اسیں تو کوئی یاد نہیں، اسیں اتنی تکلیف نہ کرنے۔ علامہ صاحب بیان کرتے تھے فلان مدرسے کے طالب علموں کو بلاؤں جو 10 قرآن ختم کرے۔ میں کہتا طالب علموں کی بھلا پڑتی ہے تمہارے لیے قرآن، ماں تمہاری فوت ہوئی ہے، انہیں کیا درد ہے؟ وہ آئیں گے پتہ نہیں بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے، گھنٹے بعد کہیں گے جی ہم نے 10 نے 20 پڑھ لیے۔ اس لیے خود پڑھو، ماں تمہاری فوت ہوئی ہے، کسی کو بھی کہو پڑھواؤ، لیکن خود کتنا پڑھتے ہو؟ تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا قرآن پڑھیے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا۔ کس چیز کو؟ جہنم کو۔ اتقا، کیا؟ اتقا، اس میں تفصیل، اتقا، سیدھا اس میں تفصیل کا سب سے بڑا متقی۔ لے بولے بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، کائنات بنانے والا رب فرماتا ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کی صدا چیک کریں، ذکر صدیق اکبر کا ہو رہا ہے اور سبحان اللہ کی صدا ذرا چیک کریں، پھر صدقے توڑی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ۔ آئے انہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں جان اور مال قربان کر دیے۔ سبحان اللہ، قربان توڑی سبحان اللہ کے، جڑے بہت دھیمے بولنے ہو توڑی سبحان اللہ تے قربان جانا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جہنم کو۔ میرے امام الشاہ احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمہ فرماتے ہیں وہ جو سب
یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور وہ کسی ریاکاری میں مبتلا نہیں، نہ اس کو کسی سے کوئی مطلب ہے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے یتزکا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے پارسائی اور طہارت کا نور نصیب ہو جائے، طہارت اور پاکیزگی کا نور حاصل ہو جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ذرا آج جمعہ کے اس بیان کو توجہ سے سن کر غور کیجئے گا۔ جب میں اور آپ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، جب ہم کسی بیوہ یتیم مسکین کی خدمت کرتے ہیں، جب ہم کہیں پہ کوئی پانی کا کنواں تعمیر کرواتے ہیں، جب ہم کسی عالم دین مسجد کے امام و خطیب یا قاری قرآن حافظ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، یا انہیں کھانا کھلاتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرض دور کر دیتے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے، روح سے سوال کیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کیا ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کیا ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پاکیزگی کا نور عطا کر دے۔ لیکن افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق میرے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے محبوب تیرا ابو بکر میری راہ میں مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کا ظاہر بھی پاک فرما دے، باطن بھی پاک فرما دے۔ اونچا اونچا سارے سبحان اللہ، اونچے بولے نہیں، ابھی آپ کی جان لگا کے نہیں آپ بولے، ایسے ظاہر بھی پاک ہو جائے، باطن بھی پاک ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کی منشا اور آرزو تمنا یہ ہے، آگے بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی ابو بکر پہ کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ احسان چکانے کے لیے، وہ بدلہ چکانے کے لیے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر تو رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ اللہ جس کی طہارت کو قرآن میں بیان کرے، سبحان اللہ بولے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں سوچئے، ابو بکر صدیق کی طہارت و نفاست پہ قربان جاؤں۔ اللہ جس کی طہارت کو قرآن میں بیان فرمائے، اور کائنات کا رب کہتا ہے محبوب تیری امت میں قیامت تک بڑے بڑے پارسا آئیں گے، بڑے بڑے متقی آئیں گے، بڑے بڑے پرہیزگار آئیں گے، لیکن ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ۔ کبھی پاسے نبی بولو، ابو بکر کا ذکر کرنا خدا اور مصطفیٰ کی سنت ہے۔ صدیق جس کو کہہ دے او یا مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار
الاتقى. ابو بکر کا سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. میرے محبوب کے غلاموں پارہ نمبر 26 تلاوت کر کے دیکھیے. اللہ کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے محبوب قرآن بھیج کے قیامت تک میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے اکرمکم، سب سے زیادہ عزت والا صاحب تعظیم وہ ہے. اللہ کے دربار میں سب سے اونچی شان اس کی ہے جو سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے. پارہ نمبر 26 میں اللہ نے یہ فرما دیا. اور جب پارہ نمبر 30 سورہ واللیل کی تلاوت کرو تو اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جہنم کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ادھر پارہ نمبر 26 میں فرمایا سب سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہو. اور یہاں ڈائریکٹ صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے جبریل کو بھیج کے محبوب کے ذریعے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا محبوب تمہارا ابو بکر سب سے بڑھ کر متقی، جس کے تقوی کی گواہی اللہ خود دے. جی سبحان اللہ. سنیے ذرا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ فرمائے صدیق سب سے بڑا متقی. اور پارہ نمبر 10 پڑھیے. اللہ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سبحان اللہ. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا. کس نے کہا؟ آئے کہاں کہا؟ پارہ نمبر 10. اللہ فرماتا ہے جب غار سور میں محبوب و محب دونوں تنہا تھے. نہیں یار مزہ نہیں یار آپ کی سبحان اللہ. میں آپ کو کہاں پہنچا رہا ہوں اور آپ سارے سوئے ہوئے بیٹھے ہوئے. ایسا اونچی سبحان اللہ کے جوان ذرا بولے نا سبحان اللہ. آپ جاگ رہے ہیں نا سارے بیدار ہو کے سن رہے. اور غار سور کی بات ہو رہی ہے، طالب و مطلوب کی بات ہو رہی ہے، محب اور محبوب کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جب وہ کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کیا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. ابو بکر نے غار سے دیکھا کفار کے پاؤں سامنے نظر آنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. محبوب میری تو خیر ہے، اے میرے محبوبہ کا کوئی آپ کو جانی نقصان نہ پہنچا دے. جب صدیق اکبر کی پریشانی کو دیکھا، جب صدیق اکبر کی بے قراری کو دیکھا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اہل سنت توجہ دیجئے. اللہ فرماتا ہے غار میں وہ وقت یاد کرو جب میرا نبی، جب میرا محبوب اپنے محبوب، آئے ہے توجہ ہے، جب میرا محبوب اپنے محبوب ابو بکر سے فرما رہا تھا ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن. جسے رسول یہ کہے ابو بکر غم نہ کر، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جو پریشان ہو، جس کا دل اور روح بے قرار ہو، اور اسے بے قراری پریشانی میں تسلی اللہ کے رسول خود دیتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہا جاتا. اذ یقول لصاحبہ، کہا رسول پاک نے ابو بکر سے اے پیارے غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا،
اگر کافر غار کے دھانے پہ آگے تو کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کفر ہے، میرے تیرے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ صدیق جس نو کہہ دے او یار دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ۔ اب یہ ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں، یعنی حضور کے سارے صحابہ ازواج اہل بیت شان والے ہیں، لیکن کل جماعت صحابہ 1.25 لاکھ یا کم و بیش حضور کے اصحاب میں سے واحد ایک صدیق اکبر کی ذات ہے جن کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ توجہ ہے، اگر کوئی حضور کے کسی صحابی کا انکار کرے کہ وہ حضور کے صحابی نہیں، گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کی کل جماعت صحابہ میں ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام دیا، فرمایا صدیق جو تیری صحابیت کا انکار کرے کہ تم میرے محبوب نبی کا صحابی نہیں، جو ہی انکار کرے گا اگر مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ابو بکر کو یہ اعزاز اللہ نے خود عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا سارے شانوں والے، توجہ ہے سب کی۔ ایک بڑی گڑبڑ ہونی نہیں آج کل کہ معاملات سارے ہمیں افضلیت ہوئی معاملات بھی، ٹھیک ہے، ہمیں 1400 سال بڑے بڑے مفکر تے مولوی تے علماء تے پیر آج کل پٹڑی تو تھلے ہوئے ہیں، اتر گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو وہ عقیدہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے قرآن میں ہے، اور ہمارے ائمہ محدثین و مفسرین 1400 سالہ تاریخ ہے ہماری، کوئی نیا مفکر نیا عقیدہ گھڑ کے مجھے تجھے نہیں بتا سکتا۔ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سالوں سے اہل سنت کا چلا آ رہا ہے۔ تو تسی گھبرائے ہوئے ٹلے دے سبحان اللہ کی حوالہ میں پیش کر رہے ہو، قرآن میں پڑھ رہے ہو، تو گھبرائے تسی ہو، پیار نال سارے سبحان اللہ کو مسکرا۔ ایک واحد صدیق اکبر کی ذات ہے جن کی صحابیت کا انکار کوئی کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب پھر سارے بولو، یہ شان ابو بکر کو کس نے عطا فرمائی؟ کس نے عطا فرمائی؟ ایک باری پھر بولو، کس نے عطا فرمائی؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا سارے آلہ ہیں، جس نے بھی میرے محبوب کی زیارت کی یا حالت ایمان میں میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھا، وہ ہر صحابی جنتی ہے، لیکن میں نے کہا جس کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے ابو بکر سے کہہ رہا تھا لا تحزن۔ اب بندہ مشکل بھی ہوئے نا بھائی، کوئی سونا چنگا مقتدی ہوئے تے امام مشکل بھی ہوئے، میں مثال سمجھا رہا ہوں، تے ماں پیو مشکل بھی ہوئے تے چنگا حلالی فرمانبردار دھی پتر ہوئے، تے کوئی دوست چنگا بیلی سونا ہوئے، وہ کہتا ہے غم نہ کر یار، غم نہ کریں ابا جی امی جی، غم نہ کرو امام صاحب پیر صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ابو بکر گھبرائے کہ کافر غار کے دھانے پہ آ گئے، میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور لوگوں میں نے تم نے سمجھا ہی نہیں محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں، عقیدت کسے کہتے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھ کے چلے جانا اور کوئی یارانہ نہ رکھنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق سے سیکھیے، میں ان کی سیرت قرآن میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ابو بکر نے آقا سے دین بھی سیکھا، اپنے محبوب سے قرآن بھی سیکھا، اپنے محبوب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، لیکن جب مال قربان کرنے کی باری آئی نمبر 1 پہ ابو بکر صدیق، جب جان قربان کرنے کی باری آئی فرسٹ نمبر پہ ابو بکر صدیق، اور جب صدیق اکبر غار میں پریشان ہوئے رب العالمین
سے ہوتا ہے، ایک ہے خوف جو اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، غم ہے کسی کا جوان بیٹا بچھڑ جائے، بیٹی بچھڑ جائے، کسی کا محبوب بچھڑ جائے، وہ کہتے مجھے غم لاحق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے لا تخف نہیں فرمایا، اے صدیق خوف نہ رکھ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، چونکہ میرا نبی جانتا ہے ابو بکر اپنے بارے میں نہیں میرے بارے میں غم زدہ ہے، اپنے بارے میں تو جان لٹا کے بیٹھا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر تیرے دل کی دھڑکنوں سے مصطفیٰ کریم واقف۔ جی سبحان اللہ۔ اے میں قرآن سے نبی کا علم غیب ثابت کر رہا ہوں، اے کسی میں جرت تو یہاں اس دلیل کو رد کرے۔ اور پلے بولو جی نبی کو کیا پتا؟ میں نے کہا پارہ نمبر 10 پڑھ۔ جب ابو بکر گھبرائے پریشان ہوئے، میرے نبی نے بتا دیا لا تحزن۔ اگر اپنے بارے میں ہوتا ابو بکر کافر آگے نبی کی خیر ہے معاذ اللہ اسے بے شک قتل کر دے، ابو بکر اپنا آپ بچا، کسی غار میں کوئی سوراخ ملے نکل کے بھاگ جا، پھر تو ہوتا لا تخف، اوے خوف نہیں، لا تحزن۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا غم نہ کر، بتا دیا ابو بکر گھبرائے ہوئے جو بے قرار پریشان ہیں اپنی جان کے بارے میں بھی نہیں، وہ تو مجھ مصطفیٰ پہ قربان کر چکے۔ ابو بکر اگر غم زدہ ہے تو اس لیے ہے آقا میری خیر ہے، کوئی کافر غار میں تمہیں دیکھ لے کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ نے کہا معبود تو خود ابو بکر کو تسلی دے۔ تسلی کیا دینی ہے؟ ان اللہ مانا۔ قاری منیر سلطانی صاحب اللہ کہتا ہے اے ابو بکر تو پریشان ہوا، محبوب تو کہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کافروں کی تدبیر یہ ہے 100 اونٹ انعام کا اعلان ہوا ہے، کسی طرح ابو بکر اس کے محبوب کو تلاش کر کے قتل کر دو، منصوبے بنائے ہوئے ہیں، غار کی طرف دوڑے لگی ہیں، غار سور کی طرف۔ کئی عمرہ حج کرنے والے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو غار سور کی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ تصور رکھ کے میری گفتگو کو سنیے۔ اس غار سور میں ابو بکر اور ابو بکر کے آقا کا محو کلام ہے، اور وہ گفتگو غار والی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اسے محفوظ کر لیا۔ ابو بکر پریشان ہو تو سرکار پوچھ لیتے ہیں تو بتاؤ نا لوگوں ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر غار میں ابو بکر پریشان حضور کی وجہ سے ہو تو اللہ اپنے محبوب کو یہ بتا رہا ہے اور میرے آقا خود ابو بکر کو تسلی دے رہے۔ میں کچھ چند جملے کہنے لگا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ جو غار سور میں اپنے محبوب کے ساتھ عالم تنہائی میں ہوں اور اپنے محبوب کی خاطر پریشان ہوں، اللہ قرآن نازل فرما دے، اور اللہ قرآن نازل فرما دے، اور اللہ کے نبی یہ فرمائے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی تیرے ساتھ بھی۔ معیت خدا ابو بکر کو وہی حاصل ہے جو رسول پاک کو حاصل ہے، اللہ کا ساتھ دینا، یعنی فضل الہی، رحمت الہی کی وہی بارشیں غار میں ہو رہی ہیں جو مصطفیٰ پہ ہو رہی ہیں، وہی ابو بکر پہ ہو رہی ہیں۔ لے بولو یار بم لے۔ یقین یار یہ جملہ کسی جگہ پہ میں نے بولا ہوتا نا تو مسجد کے در و دیوار سبحان اللہ کی صدا سے گونج گئے ہوتے ہیں۔ معنا اللہ کے نبی کہتے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر
اللہ نے کیسا ساتھ دیا. معلوم ہوا دین کے رستے میں اگر کوئی منافق حاسد تنگ کرے, اگر کوئی غیبت چغلی کرے, ایک دوسرے کے کان بھرے, اس کی باتوں سے گھبرایا نہ کرو. استقامت سے چلنا تمہارا کام ہے, دین کی خدمت میں لگے رہنا تمہارا کام ہے, اور مدد کرنا رب کائنات کا کام. ہم تو دین کا کام کرتے ہی ہیں, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ایسا ہوتا ہے, میں یہاں اپنی انتظامیہ ذمہ داران سے بھی کہتا رہتا ہوں, ماشاءاللہ انہوں نے بھی اس چیز کو دامن میں اچھی طرح پکڑا ہوا, مجھ سے پہلے ہی پکڑا ہے, لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا کوئی چون چرا کرے, کرنے دو, اپنے کام میں لگے رہو. اللہ نے یہ بھی بتا دیا نا غار ثور میں, حضور خود بتا رہے, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے نبی بتا رہے, ابو بکر جب کوئی دین کی خدمت کرتا ہے, جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, لاکھ منافق اور حاسد آ جائیں, اگر وہ استقامت سے چل رہا ہے, اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن تمہاری نیت اچھی ہو ابو بکر کی طرح. اور حاضرین اب توجہ کریں, پھر اللہ نے کیسے مدد کی. مکڑی کو حکم دیا, تو جالا بنا دے. تو کیا کر, جالا بنا دے. کبوتری کو حکم دیا, تو انڈے دے دے, تاکہ کافر جب غار کے دانے پہ پہنچیں اور یہ سمجھیں اگر ابو بکر اس کے آقا اس غار میں گئے ہوتے تو پھر یہ مکڑی کا جالا بھی نہ ہوتا, نہ یہاں کبوتری انڈے دیتی, وہاں سے پلٹ گئے. لیکن کیوں, اللہ کی رحمت جو ساتھ تھی, اللہ جب بچانے پہ آئے تو یوں بچا لیا کرتا ہے, اور جب اللہ مارنے پہ آئے تو لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے. بچانے پہ آئے تو نارے نمرود میں ابراہیم کو بچا لیتا ہے. بچانے پہ آئے تو چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچا لیتا ہے. بچانے پہ آئے تو جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا کے رکھتا ہے. بچانے پہ آئے تو ابو بکر اس کے آقا کو غار میں بچا لیا کرتا. یہ اس کی تدبیریں ہیں, اپنے سارے کام اس رب کے سپرد کر دیا کرتا. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر, اپنی سبحان اللہ تے ایک باری سارے سبحان اللہ صدقے کمائی تو اڈے پر قربان جاواں میں آئے, صدقے تو اڈی سبحان اللہ تے آئے. آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر, کیا کہنا ہے؟ یہ میں ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں لوگوں, جو میں جملے اور جو قرآن پیش کر رہا ہوں نا, خدا کی قسم اسے سمجھیں, اسے دل و روح میں اتاریے. آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر, کیا کہنا ہے؟ کیسے کہنا آپ نے, میں پوچھوں گا. اللہ نے ازل سے میرے محبوب کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ ٹلے نہیں بولنا, بالکل ٹلا بولنا لے, کسے بندے نے چھٹی نہیں, میں تک رہا سارے ہوں. صدیق اکبر کا نام آئے, مسجد کے در و دیوار گونج جائے گا. اللہ نے ازل سے جس کا سب سے پہلے انتخاب کیا وہ کون ہے؟ اور جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہا وہ کون ہے؟ جو بچپن سے لے کر وصال تک میرے نبی کی صحبت میں سب سے زیادہ رہا وہ کون ہے؟ خود میرے مصطفیٰ فرمائے, جس نے سب سے زیادہ میری خدمت کی ہے وہ کون ہے؟ خود میرے مصطفیٰ جس کے بارے میں فرمائے کہ میری صحبت میں یہ سب سے زیادہ رہا وہ کون ہے؟ جو غار میں نبی کے ساتھ رہے, جبریل قرآن لے کے آ جائے اور نبی جس کو کہے غم نہ کر وہ کون ہے؟ اور جو غار میں پیاسا ہو, اللہ جنت کا چشمہ غار میں جاری کر دے, جس کے لیے جاری کر دے وہ کون؟ جس کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے وہ کون؟ اور جس کی صحابیت کا انکار کرنے والا
میرے مصطفیٰ جس کی وفاؤں پر ناز کرے وہ کون؟ اور ٹلے بولو تھوڑے سے، میرے مصطفیٰ جس کو دعاؤں سے نوازے وہ کون؟ اور میرے مصطفیٰ جس کے بارے میں یہ فرمائے کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، حشر کے دن جو رہتا ہے جو باقی رہ گیا جس کے احسانات کا بدلہ چکانا ہے اللہ اسے خود بدلہ دے گا، وہ کون؟ جو صحابہ سب کے امام بنے وہ کون؟ ٹلے نہ بولو صدیق اکبر، اوپر برامدے علیہ بولو صدیق اکبر، جس کے پیچھے عمر نمازیں پڑھے وہ کون؟ جس کے ہاتھ پہ بیعت عمر کرے وہ کون؟ جس کے پیچھے عثمان و علی نمازیں پڑھے اور جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے وہ کون؟ صدیق اکبر، یہ ہے صدیق اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفید درست